اور یہ سارے کے سارے ڈکیتوں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے. ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے انڈسٹری اٹھا کر کہیں اور لے جائیں. یہ سب نہ ہو تو یہ شہر پورے ملک کی معیشت اور بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. ویسے مجموعی بھی آپ دیکھیں شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتیں روز رپورٹ آ رہی ہیں. اس سے خارج نہیں کر سکتے کہ اس میں بھارتی راہ کا بھی کوئی کردار ہے. شہر میں اس وقت امن و امان کی صورتحال بہت ابتر ہے اور کل رات ایک واقعہ رونما ہوا ہے، پیش آیا ہے جو بہت خطرناک بھی ہے اور وہ عام ڈکیتی کی واردات سے ہٹ کر معلوم ہوتا ہے. خالد رضا صاحب جو تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے اور ان کی شناخت یہ تھی کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اس کی وکالت کرتے تھے، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے اس عظیم مقصد کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی پشت پر لا کر لوگوں کو کھڑا کرتے تھے. ان کو ان کے گھر کے سامنے ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا ہے اور اس طرح ٹارگٹ کلنگ کا یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کا حوالہ چونکہ کشمیر کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ اور مثبت کاموں کے ساتھ ہے، تو ان کا اس طرح سے ٹارگٹ کیا جانا یہ نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی حکومت، حساس اداروں، پولیس، رینجرز اور دیگر اداروں، ان سب کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کو آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے کہ اس میں بھارتی راہ کا بھی کوئی کردار ہے. بھارتی راہ کا کردار اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی ایسی ہی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، جن کا حوالہ کشمیر تھا اور کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور ان کی آواز بننے کے لیے وہ بھرپور کردار ادا کر رہے تھے. اس لیے ہمارے تمام اداروں کو نہ صرف یہ کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس نیٹ ورک کو پکڑنا چاہیے اور کون لوگ اس نیٹ ورک کو چلانے والے ہیں. ماضی میں بھی مختلف لوگ جو خود پاکستان اور اس شہر کراچی میں کام کرتے رہے ہیں اور ان کو سرپرستی بھی بہت ساری طاقتوں کی حاصل رہی ہے، مقامی بھی اور بین الاقوامی بھی. ان لوگوں نے بھارتی راہ کے لیے، امریکی CIA کے لیے، بلیک واٹر کے لیے جو کام کیے ہیں اس کو پوری قوم نے طویل عرصے تک بھگتا ہے. اب اگر اس طرح کی کارروائی پھر شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیٹ ورک ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور جو نیٹ ورک ہوتے ہیں وہ مقامی سہولت کاری کے بغیر چلتے نہیں ہیں. اس لیے یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. یہ قیمتی انسانی جان جس کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے، ہم خالد رضا کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو بھی گرفتار کریں اور اس نیٹ ورک کو بھی پکڑیں. بحیثیت مجموعی بھی آپ دیکھیں شہر میں ڈکیتیوں کی وارداتیں روز رپورٹ آ رہی ہیں اور ہر مہینے یہ رپورٹ آتی ہے کہ گزشتہ مہینے کے مقابلے میں اس میں 20% اضافہ ہو گیا، 30% اضافہ ہو گیا. جب ہمارے پولیس کے جوان جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہیڈ آفس میں، انہوں نے قربانی دی تو ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے اور ہونا بھی چاہیے. ہماری ہی پولیس ہے، ہمارے رینجرز کے لوگوں نے یہ کام کیا، ہم ان کی پشت پر کھڑے ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ادارے اپنی کارکردگی کو بڑھائیں نہیں، ان اداروں میں کوئی ریفارمز نہ کی جائیں، کراچی کے لوگوں کو پولیس میں شامل کرنے کے لیے اقدامات نہ کیے جائیں، اور یہ سارے کے سارے ڈکیتوں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا ہمارا فرض بنتا ہے اور اس شہر کراچی کا حق ہے کہ انہیں امن فراہم کیا جائے. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہماری صنعتیں چلتی ہیں تو ملک کی معیشت چلتی ہے. اگر کراچی کے حالات بہتر ہوتے، اگر کراچی میں امن و امان ٹھیک طریقے سے رہے، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، یہاں حکومتی کرپشن نہ ہو، کسی انڈسٹری کو لگانے میں جس طرح سندھ حکومت کی کرپشن ہوتی ہے اور لوٹ مار ہوتی ہے اور لوگوں کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے انڈسٹری اٹھا کر کہیں اور لے جائیں، یہ سب نہ ہو تو یہ شہر پورے ملک کی معیشت اور بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. لیکن اس شہر کو اس طرح سے نظر انداز کرنا اور اس کے لوگوں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، ظاہر ہے اس کی پوری رسپانسبلٹی حکومت کی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہے. اس لیے ریفارمز بھی کی جائیں اور لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے.